مجید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پس تم اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، صبح سے لے کر رات تک۔ یہ روزے کا وقت ہے جس کو مکمل کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس دورانیے میں سے 1 منٹ بھی کم کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ بھی اگر وہ اسے کم کرے گا جو دورانیہ قرآن مجید نے بیان کیا تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ اتنے ٹائم میں جو ہے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت فاسٹ اور تیز دور ہے۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ مفتی بننے کے چکروں میں ہے، ہر دوسرا بندہ، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ہی چورن بیچ رہا ہے، اپنی بات کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا اور میری سمجھ میں یہ آیا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اس چیز کو واضح کرنا، اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا کہ بھائی دین اسلام، شریعت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطالعہ کیے آپ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے لگ جائے۔ اب اگر ایسا ہوتا، اس کو روکو بھائی کیا کرنا، اب اگر کوئی بندہ ساری دیہڑی کوئی کام کرتا رہے، رات کو وہ بیٹھ جائے موبائل اٹھا کے اور لوگوں کو مسائل بتانے لگ جائے، پھر تو سمجھے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ کہ جس کو شریعت کی شین کا نہیں پتہ، جس کو علم کی آئین کا نہیں پتہ، وہ کیسے وضاحت کر سکتا ہے؟ اب یعنی اسی طرح آپ میں سے جتنا بھی احباب ہیں، آپ جو کام کرتے وہ مجھے نہیں آتے۔ اب آپ کے کام ہے، آپ کو پتہ ہے بھئی یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، یہ ایسے۔ اب اس کام کو میں کہوں کہ یہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، میں جو بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ علامہ صاحب جو ہیں یہ بے وقوف ہے۔ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے، کہ بھئی جو جس کام میں مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام میں مہارت دی ہے اس نے اسی کام میں ہی رہنا ہے، وہ اور کام میں جائے گا خطا کھائے گا۔ یعنی اسی طرح اب ایک بندہ ہے جس نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے، 12 سال لگائے، اس نے کیا کیا؟ دین اسلام کو سیکھا، شریعت کو سیکھا، مسائل کو سیکھا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اب ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اب وہ آ کے کہنے لگ جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنا بنتا ہے۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں جو ایک برکت ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی ہمیں، وہ سکون نہیں ہے، ہر بندہ تھکا ہارا ہے، بس یہ ہے کہ نماز پڑھی، تراویح پڑھی، سو گئے، نہ وہ دوست رہے، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ ملاقات رہا۔ یہ کوئی عجیب سا معاملہ ہے، اور یہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اب ہم جو ہے پراپر طریقے سے الیکٹرانک جو ہے نا دور میں داخل ہو گئے۔ اس الیکٹرانک نے ہمیں ہمارے ہی بھائیوں سے، ہمارے ہی دوستوں سے دور کر دیا۔ اب جو بندہ سارا سال ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے غلط ہی باتیں کرنی ہیں، دین اسلام کے خلاف رہنا ہے، پھر رمضان شریف میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم آپ کو رمضان کی برکتیں بتا رہے ہیں۔ جس نے 11 مہینے دین اسلام کے خلاف کام کیا، 12ویں مہینے وہ ہمیں کیسے دین اسلام سکھا سکتا؟ پھر ہم کیسے ان سے دین اسلام سیکھتے؟ کیا ہم ان سے سیکھیں گے؟ پھر کیا ہمیں برکت حاصل ہوگی؟ کیا ہمیں مسائل کا پتہ چلے گا؟ پھر حالت وہی جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے دل کے کانوں سے سنیں
کہ رمضان کے مہینے میں جتنا بھی یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہیں جس میں عورتیں آتی ہیں، جتنا بھی پروگرامز ہیں، جی یہ سحری کے ٹائم ہے، یہ افطاری کے ٹائم پروگرام ہو رہا ہے، کوئی بھی اس میں آتا ہے، روزے کی حالت میں عورت کو سننا تو بڑی دور کی بات، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو بندے آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے دین اسلام سکھا رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے ان سے دین اسلام سیکھا، انہوں نے پروفیشنل طریقے سے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ اس طرح نہیں، یہ ایسے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے۔ پھر انہوں نے ہمارے مائنڈ سیٹ کیے، انہوں نے ہمارے ذہن میں باتیں بٹھائی کہ بھائی مولویوں نے آپ کو غلط طریقہ بتا دیا۔ بھائی جس بندے نے آپ کو روزے کے بارے میں بتایا، دین اسلام کے بارے میں بتایا، اس نے 10 سے 12 سال لگائے ہیں، پھر وہ بات کر رہے ہیں۔ اب گرامر کے لحاظ سے قرآن مجید کی زبان کے لحاظ سے یہ جو لفظ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، آواز کم کریں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ اب اس الی اللیل میں جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے شام بھی داخل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات کروں کہ جناب ہم میں سے جتنا بھی بندے ہم روزے رکھتے رہے، جنہوں نے شام کو روزہ کھولا ان سب کے روزے ہوئے نہیں، آپ تو سب حیران ہو جائیں گے۔ وہی ہمارے باپ دادا شروع سے 1400 سال سے جب سے یہ روزے کا سلسلہ شروع ہوا، تب سے لے کر اب تک کیا ہے بھئی، صبح کی نماز سے مغرب کی نماز تک روزہ ہے، افطار کرنا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، اللہ نے عزت دی اور اس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، وہ حضور کی مدح سرائی کرتا ہے، نام نہیں لیتا میں اس موصوف کا جو بھی ہے، اب وہ حضور کی مدح سرائی کرتا ہے۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی روزہ جو ہے وہ شام تک نہیں رات تک ہے، کہ مغرب کی نماز کے ٹائم آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے، یہ غلط طریقہ تھا۔ اب بندہ پوچھے کہ 1400 سال سے یہ جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہ سب بے وقوف تھے، یا جو آج کے علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وقت سے یہ وقت تک جو ہے نا آپ نے روزہ رکھنا ہے پھر اس کو افطار کرنا ہے، اب وہ بندہ ان سب علماء کرام کو ہٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس طرح نہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو پھر جو بندے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں پھر ان کی بھی عقل پہ ماتم ہوتی ہے۔ اب یہ میرے سامنے قرآن مجید کی تفسیر کھلی ہوئی ہے جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اب اس کی تفسیر میں یہ چیز آ رہی ہے کہ عربی میں لیل شام کو بھی کہا جاتا ہے، کہ شام بھی اسی میں داخل ہے۔ اب یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ رات اور ہے شام اور ہے، تو یہ چیزیں ہم نے خود سے بنائی، پھر اسی کے اوپر ہم نے جو ہے دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید جو ہمیں بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ روزہ جو ہے صبح کی نماز سے پہلے شروع ہونا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے افطاری ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کے دین اسلام سکھاتے گئے، بھائی ان کی باتوں پہ نہ توجہ کرنی ہے اور نہ ہی ان کو یہ کہنا کہ بھائی ہمیں آپ نے سکھانا اور ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے مسائل جو روزے کے ہیں، رمضان المبارک کے ہیں، وہ کسی مستند عالم دین سے سیکھیں اور ان سے پوچھیں، پھر ان کے مطابق روزے کو آخر تک پہنچائیں۔ اب روزے کے کافی سارے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت روزے کی جو ہے، سب سے بڑی فضیلت، ایسی فضیلت جس کو سن کے ہر بندہ مومن جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا ایمان مزید تازہ ہوگا، اور جو روزے نہیں رکھ پا رہا اس کا بھی دل خواہش پیدا کرے گا کہ یار روزے رکھنے چاہیے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات میں، ترمذی میں، ہر ایک حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے نے ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہ گیا، اس ایک روزے کے ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ جس کا چھوٹ گیا، ایک روزہ، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔
کیونکہ ہر سال رمضان المبارک میں اس کے اوپر اس رمضان کے روزے فرض ہوتے رہیں گے، تو جو فرض روزہ اس کا رہ گیا وہ پھر گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی اگر آپ نے روزہ توڑا کسی مجبوری کے تحت یا کیسے ٹوٹ گیا آپ کا روزہ، پھر کیا کرنا ہے؟ مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب دیکھیں ہماری جتنا بھی عبادات ہے اس میں غریبوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے مسلمانوں کا شیوا، جس کو بیان کیا گیا کہ احسار مسلمانوں کا شیوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مسلمان پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا ہمدردی اور بھائی چارہ ہے۔ اب روزہ ٹوٹا تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں آیا کہ کیا کرنا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مطلب کہ اس میں یہ چیز ہمیں جو بتائی جا رہی، جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی، وہ یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ہر ایک چیز میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ سر اسی بند کر دے گی، ہر جمعہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے جی۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، محفل ہوتی ہے یہ، اس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، کوشش کریں بھئی اس میں خاموش ہو کے بیٹھیں اور توجہ سے سنیں۔ دیکھو حضرت چھاڑ دے ہو یار موبائل پکڑو یار ان سے، یار چاندی کرو استاد جی۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روزہ اگر چھوٹ جائے تو قیامت تک اس روزے کے ثواب کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر عبادت کی ایک کیٹیگری ہے، ہر ایک عبادت کا ایک درجہ ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی بدلے میں آپ کو ملے گی جنت، آپ نے حج کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے عمرہ کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے ماں باپ کی خدمت کی بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے خیرات کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے فطرانہ دیا، زکوٰۃ دی، مطلب کہ آپ نے جتنا بھی عبادات ہے جتنا بھی کی سب کے بدلے میں ملے گی جنت۔ ایک روزہ ہے، باری تعالیٰ ہر ایک عبادت کے عوض جنت مل رہی ہے، روزے کے عوض کیا ہے؟ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھے پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ نہیں کہ صرف بھوک کاٹے باقی سارے کام کرتے رہے، یہ روزہ نہیں۔ روزہ رکھا، نگاہ کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، ہاتھوں کی، پیروں کی، ایون کہ جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت کی، اور روزے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر عبادت کے بدلے جنت ہے، لیکن روزہ دار کے لیے روزے کے بدلے رب تعالیٰ کی ذات بذات خود ہے، کہ جو بندہ روزہ رکھے رب کی رضا کے لیے، پھر اس کو پورا کرے رب کی رضا کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات بذات خود اس بندے کو، روزے دار کو ملتی ہے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے نا، روزہ عصر کے وقت، عمومی بات ہے کیونکہ سارا دن ہمارا معدہ خالی رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، عصر کے ٹائم یا عصر سے تھوڑا سا بعد میں روزہ دار کے منہ سے نا ایک ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ذرا سنیے گا کہ اللہ رب العزت روزے دار سے کتنا محبت فرماتا ہے۔ عصر کے وقت یہ عمومی بات ہے کہ روزے دار کے منہ سے نا ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو روزہ رکھتا گیا اور اس کے منہ سے ہمک آتی ہے، تو رب تعالیٰ کو اس کے منہ سے، روزے دار کے منہ سے آنے والی ہمک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا محبت فرماتا ہے۔ پھر کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک جو ہے نا، یہ اتنا برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ گیا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جمعرات کی مغرب سے لے کے
جمعۃ المبارک کے مغرب تک یہ جو گھڑیاں اب چل رہی ہیں، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس دوران ایک ایک لمحے میں، ایک ایک ساتھ میں، ایک ایک گھڑی میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بخشش کن کی ہوتی ہے؟ گنہگاروں کی نہیں، ان لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ لمحات تو اتنا قیمتی ہے، اس کو گپ شپ میں اڑائیں نہیں، اس کو لڑائی جھگڑے میں بالکل نہیں اڑانا، اس کو ایویں فضول گپے ہانک کے نہیں اڑانا، بلکہ رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ان لمحات میں جن لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے تو بخشش اور مغفرت فرما رہا ہے، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ یہ ہر وقت دعا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، میرے خیال سے آپ اگر اس چیز کا اندازہ لگائیں تو ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، اب پہلا اشرا ختم بھی ہو گیا، ابھی پتہ چلے گا پورا رمضان ختم ہو گیا، کوئی نہیں پتہ لگنا۔ جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جنہوں نے نہیں رکھے وہ رہ گئے۔ اب میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جو بندے یہ بہانہ لگاتے ہیں، بہانہ ہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی عذر نہیں ہے، نہ یہ شرعی عذر ہے۔ اب جو بندے یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یار ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم نے مزدوری کرنی ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پتہ تھا کہ میری امت میں یا میرے بندوں میں مزدور بھی ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ سب پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں میں مزدور بھی ہیں، دھوپ پہ کام کرنے والے بھی ہیں، سخت کام کرنے والے بھی ہیں، نرم کام کرنے والے سب ہیں اس میں۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سب برابر ہیں، سب روزہ رکھیں گے، پھر آپ اور میں کس حساب سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم کس حساب سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کاروبار شروع کیا وہ اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ تو رمضان شریف تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، رمضان شریف تو ہمیں سدھارنے کے لیے آیا تھا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کی چغلی نہیں کرنی، گانے نہیں سننے، فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنی، یہ ہر ایک چیز روزہ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ ہم سے سارے بندے ہیں بھائی رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہر ایک چیز سے، جیسے ہی رمضان جاتا رہا ہمارا ایمان ویسے ہی کمزور ہوتا گیا۔ تو جو بندہ روزہ رکھے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکے، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوائے بھوک کے اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بھوک ہی کاٹی ہے۔ یہ روزہ کیسا ہے کہ جس میں جناب نہ وہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے جس میں نہ وہ سود چھوڑ رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں وہ غیبت نہیں چھوڑ رہا، یہ کیسا روزہ ہے جس میں وہ قسم کھا کے مال بیچنا نہیں چھوڑ رہا۔ حالانکہ اس بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قسم کھا کے مال بیچنا حرام ہے، قسم کھا کے مال نہیں بیچنا۔ اب صبح کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، افطار کے ٹائم، اب یہ 3 ٹائم ہے جس میں لوگ خریداری کرتے گئے۔ اب خرید کرنے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو بیچنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، خریدنے والا بھی روزے دار ہے، بیچنے والا بھی روزے دار ہے۔ صبح کے وقت دہی لینے جائیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، پانی آ رہا ہے جی، اور دودھ لینے جائیں تو اس میں بھی پانی ہے، ملاوٹ ہے۔ مغرب کے ٹائم جو بندہ کچھ فاسٹ فوڈ بنا رہا ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں، تو اس نے جلدی جلدی وہ ساری جو ہے چیزیں بنا لی ہیں، کیوں جی میں نے افطار کرنا ہے، اور جن کو افطار کروانے کے لیے وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ گھی کس طرح کا استعمال کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ خود نہیں استعمال کرتا بلکہ روزہ داروں کو کھلا رہا ہے۔ اب ذرا آپ اس چیز پہ غور کریں، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کا ایک روزہ افطار کروایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کو اس روزے دار کے ایک روزے کے بدلے جتنا ثواب ملتا ہے برابر کا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو روزہ افطار کروا رہا ہے۔ تو پھر ذرا آپ اس کے اپوزٹ سوچیں، اس کے الٹ سوچیں کہ جو بندہ کسی کا روزہ خراب کر رہا ہے،
اس کو کتنا گناہ ہوگا. اب ہم مسلمان ہی ہیں نا سارے. یہ جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. انہوں نے بھی چیزیں بیچ کے 2 نمبری کر کے کیا کرنا ہے جی؟ نماز پڑھنی ہے. انہوں نے 2 نمبری کر کے روزہ افطار کرنا ہے. اور انہوں نے 2 نمبری کر کے چیزیں بیچ کے انہوں نے پھر حج پہ بھی جانا ہے, عمرے پہ بھی جانا ہے. تو یہ سمجھ سے باہر ہیں چیزیں کہ رمضان شریف تو ہمیں ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا, لیکن ہم نہیں روکے. جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوا, جو چیزیں روزے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب کی سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اب الامان والحفیظ, ایک وقت تھا کہ لوگ دودھ میں پانی ہلکا سا مکس کرنے کو نا اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یار ہم 2 روپے کے لیے اپنا ایمان نہیں خراب کر سکتے. لیکن اس دور میں میں آپ کو بتاؤں جناب, اس دور میں نے خود ایک بندے کو کہا, میں کسی اور کی کیا بات کروں, میں خود اپنی بات کرتا ہوں. میں نے ایک بندے کو کہا, میں نے کہا یار دودھ میں پانی تو نہیں؟ کہتا ہاں ہے. سینہ تان کے کہہ رہا ہے بھائی ہے پانی, میں ملاتا ہوں. اب بندہ پوچھے کہ یار پانی تو اتنا مہنگا ہے نہیں جتنا تو بیچ رہا ہے. اب جس کے پاس 100 بھینسیں ہیں, اس کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ وہ کتنا دودھ آتا ہوگا, وہ کتنا بیچتا ہے. اب جس کا ان 100 بھینسوں کے دودھ نکالنے سے ہی پورا نہیں پڑ رہا, پیٹ نہیں بھر رہا, تو اس میں 10-15 کلو پانی ملا کے کہاں پوری پڑنی؟ کہاں پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سوچ رہے ہیں. ایک ہی مارکیٹ میں دکانیں ہیں آمنے سامنے, ایک جیسا مال ہے, دکاندار بھی سیم ہے, ایک ہی مارکیٹ ہے, خریدار بھی ایک ہے, لیکن ایک دکان پہ رش ہے, ایک دکان خالی پڑی ہوئی ہے. پھر پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں نے جو چیز لی ہے اس کا منافع میں نے ایک حد تک رکھا ہے کہ بھائی اگر سامنے والا 10 روپے منافع لے رہا ہے تو میں نے 10 روپے نہیں رکھے. میں نے کتنا رکھے؟ میں نے 2 روپے رکھے. کیوں بھائی؟ چیز بک جائے گی, میں نے اتنا منافع کمانا ہے جتنا میں برداشت کر سکوں. میرے بھائیوں, اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. کسی کا روزہ خراب کرو گے نا تو قیامت کے روز اس کے روزے کا حساب نہیں دے سکو گے آپ. اگر روزہ افطار کروانے بھی اتنا ثواب ہے نا, پھر ذرا اس کے الٹ سوچیں, اگر آپ کسی کا روزہ خراب کریں گے تو پھر آپ کو گناہ کتنا ہوگا. کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اور کچھ نہ صحیح, کم از کم ایک آدھے بندے کا روزہ افطار ضرور کروانا ہے. یہ ہر بندہ کوشش کرے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے کے لیے جو ہے نا آپ اتنا بڑے بڑے دسترخوان سجائیں تو پھر روزہ افطار ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. جتنا اللہ نے توفیق دی ہے, آپ کھجور سے روزہ افطار کروا دیں, آپ پانی سے روزہ افطار کروا دیں, آپ نمک سے روزہ افطار کروا دیں, روزہ افطار ضرور کروانا ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک وقت تھا, جتنا میرے یہ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ بات بتائیں گے اس چیز کو. ایک وقت تھا کہ خوشیاں اور محبتیں اتنا بانٹی جاتی تھی, یہاں تک تھی کہ ہمسایوں سے آگ لے کر اپنے گھر میں چولہے جلاتے تھے, آگ لیتے تھے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے. ایک وقت تھا کیا کرتے تھے, ماچس نہیں نہ ہوتی تھی تو ساتھ والے گھر سے لکڑی لے لیتے تھے, پرالی لے لیتے تھے, ایسی چیزیں لے کے آگ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے لے کر اپنے چولہے جلاتے تھے. وہ مثالی مسلمان تھے. اور آج کے مسلمان ہیں, وہ آگ دیتے نہیں, وہ آگ لگاتے ہیں. وہ ایک بات کو 10 کے برابر کر کے اگلے کو بیان کرتے ہیں. ایسے بندے کا روزہ کہاں ہے؟ تو نے روزہ رکھا, سارا دن سویا رہتے, تو یہ تو روزہ نہیں ہے. اس میں تو چاہیے تھا کہ عبادات کو بڑھایا جاتا. صبح کے ٹائم آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو آپ تہجد کے اہتمام کرتے, نوافل کا اہتمام کرتے, تسبیح تراویح کا اہتمام کرتے, آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے. لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. یہ آرٹیفیشل مسلمان رہیں گے, اور صرف جیسے کھانا بناتے وقت سیویوں کو تھوڑا سا ابالا آتا ہے, بعد میں ختم ہو جاتا ہے, وہی کچھ چل رہا ہے. ایک نا, میں یہ آخری بات کرتا ہوں, ایک نا غیر مسلم نے بات کی, کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نا 3 خدا ہیں. مسلمانوں کے 3 خدا ہیں, ایک نہیں, 2 بھی نہیں, 3. وہ کہتا ہے ایک خدا جو ہے نا وہ سب سے طاقتور ہے, اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے, لوگ اس سے بڑا ڈرتے ہیں. دوسرا خدا جو ہے
وہ تھوڑا کم طاقت رکھتا ہے، اس سے لوگ کم ڈرتے گئے۔ تیسرا خدا جو ہے اس سے تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ بات کفری ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ بات اگر دیکھی جائے نا تو ہمارے اندر یہ ایمان کا ذوف پایا جاتا ہے۔ تو پھر جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا بھائی آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کتنا بڑی بات ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں آپ کو اس کی وضاحت بھی دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ کہنے لگا ایک خدا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں عید نماز میں، وہ خدا سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے آواز آتی ہے سارے کے سارے تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں، کوئی بھی گلی میں نظر نہیں آتا۔ کیا ہے جی؟ عید نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ عید نماز کیا ہے؟ واجب ہے، اور 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا وہ واجب کس منہ سے پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی جو عید نماز پڑھنے جاتے ہیں نا جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے، وہ خدا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اس سے سب ڈرتے گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز ہم میں سے مسلمان ایسے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ ایسے سست روی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار ایک جمعہ چھوٹ گیا اگلا جمعہ پڑھ لیں گے، وہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ اس میں مقدار تھوڑی کم ہو جاتی ہے، بندے کم ہیں۔ پھر آ جاتی ہیں 5 وقت کی نمازیں، اس میں تو بندے ہیں ہی کوئی۔ وہ کہتا ہے یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جاتے ہو نا، میرے علم کے مطابق وہ خدا کے سے آپ ڈرتے ہی نہیں ہو۔ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم نے یہ چیز بنا دی اپنی۔ اب عید نماز واجب ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی اس دن عوام پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہے، زمین سے نکلتی ہے یا آسمان سے گرتی ہے، کوئی نہیں سمجھ لگتی۔ اتنا زیادہ بندے ہوتے ہیں کہ جناب جگہ کم پڑ جاتی ہے، وہی محلہ ہے، وہی مسجد ہے، وہی امام صاحب ہے، وہی لوگ ہیں۔ عام نمازوں پہ 5 وقت کی نماز پہ بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ رمضان شریف شروع ہوا، بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی مسجد فل ہو گئی۔ جیسے جیسے رمضان شریف گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نماز جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ کیا پتہ اگلے سال نہ نصیب ہو ہمیں، اس کو ہم غفلت میں گزار دیں، اس کو ہم گناہوں میں گزار دیں۔ اب جو بندے روزے نہیں رکھتے وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، یا جنہوں نے روزے رکھے وہ مر تو نہیں گئے؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں بھائی، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ اپنے ذہن میں اپنے نفس کو یہی سمجھائے بھائی روزہ رکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے، بڑی حد کیا ہوگا، پیاس لگے گی، مر جائیں گے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں مر جائے، رمضان شریف میں مر جائے، اس سے اچھی موت کیا ہے؟ روزہ نہیں چھوڑنا بھائی، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، مرتے ہیں مر جائیں بھائی۔ روزے کی حالت میں موت آ جائے، اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ روزے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں بھائی، جو مرضی ہو جائے، جس طرح مرضی ہو جائے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، کچھ ہے نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ نقصان جو بھی ہوتا ہونے دے، جان جاتی ہے جانے دے، اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن روزہ چھوڑا، قیامت تک اس کا ثواب نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ تو یہ ساتیں جو ہیں یہ بڑی برکتوں والی، یہ بڑی رفعتوں والی، یہ بڑی رحمتوں والی ساتیں۔ پہلا اشرا ختم ہونے کو ہے، دوسرا اشرا شروع ہو گیا، تیسرا بھی شروع ہو جائے گا، رمضان شریف رخصت ہو جائے گا، لیکن ہم وہیں کہ وہیں کھڑے رہیں گے۔ ابھی سے اپنے ساتھ یہ نیت کریں، اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ بھائی آج کے بعد نہ ہم روزہ چھوڑیں گے، نہ کوئی نماز چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی جھوٹ بولیں گے۔ یہ رمضان شریف ایسے سمجھے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، اگلے سال ہمیں نہ نصیب ہو۔ تو کوشش کریں، روزوں کی پابندی کریں، ماہ مقدس کے احترام کریں، غصے سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا